بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمریم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آیا ہوں یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور یہ ہفتہ آپ کا 30 دسمبر سے 5 جنوری 2025 کا ہے، اور یہ اس پہ دوران آپ کا نیا سال بھی شروع ہو رہا ہے۔ ہیپی نیو ایئر آپ لوگوں کو، اللہ تعالیٰ اس سال کی خوشیاں بھی دکھائے۔ اور پروگرام پارٹ 1 ہے۔ پارٹ 1 میں یہ ایریز، ٹورس، جیمنائی اور کینسر کے بارے میں آپ کو یہاں پہ ذکر کریں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم ایریز سے۔ جی ایریز 30 دسمبر ٹو 5 جنوری 2025۔ ہیپی نیو ایئر، آپ کا نیا سال مبارک ہو۔ اور اس دن دیکھتے ہیں کہ نیا سال آپ کا کیسا گزرتا ہے۔ 31 کو آپ کا مون جو کیپریکارن میں ہے، اور 30 31 اور سن ساتھ ہے، اور اس کو راہو کی سکیل ہے، تو لہٰذا تھوڑا سا آپ نے محتاط رہنا ہے۔ 10ویں کا لاٹ 12ویں گھر میں ہے، کچھ ایسی سرگرمیاں چل سکتی ہیں، بٹ آگے بڑھنے سے پہلے میرا چینل کو سبسکرائب تو ضرور کریں، بیل آئیکن دبا دیں، اور پھر آپ اس پروگرام کو سنیے گا، کیونکہ آپ ایریز اتنے زیادہ ہیں لیکن سبسکرپشن بہت نہ ہونے کے برابر ہے۔ اینی ہو، پروگرام اب آپ کا شروع کرتا ہوں۔ کچھ ایسی سرگرمیاں چلیں گی جس میں اخراجات بہت بڑھیں گے، خواہشات، بلکہ نفسیاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے کچھ سرگرمیاں ایسی ہوں گی جس کو ہیڈن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نیا سال ہے، کئی ہوتے ہیں کنفیوژن کا بھی شکار رہیں گے، ذہنی تناؤ میں بھی رہیں گے، کچھ خفیہ کاموں کو چھپانے کے لیے کاروبار اور معاشی حالات کی طرف آپ کو توجہ دینا ہوگا، یہ نہ ہو کہ وہ اپسیٹ ہو جائے۔ دنیا کے سامنے معاشی و سماجی کمزوریاں آپ کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ جائیداد یا فیکٹری یا ان کو کوئی چیز سیل نہیں کرنا۔ آپ اپنی من موجی کے لیے سب کی پرواہ کیے بغیر ذاتی سکون کے لیے نہ خود صرف اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالیں گے، بلکہ اہل خانہ بھی امبیرسمنٹ ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ بڑھاپے میں ہیں تو کچھ پیسے آپ کے بیماری پہ بھی خرچ ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے تھوڑا سا یہ جو 30 31 ہے، اس پہ اپنے اسٹیٹس کا اور اپنے اس پہ خیال کرنا بہت ہی کیئرفل ہو، کیونکہ سن نیگیٹو ہے، سن ڈیل کرتا ہے آپ کی ٹینشن، انزائٹی، آپ کے فیم کو، آپ کے رتبہ مرتبہ اور جو جتنا، تو اس کو کوئی نہ کوئی، خدا نہ کرے کوئی اس قسم کا پرابلم نہ آئے جس سے آپ کچھ نہ کچھ پرابلم میں آ جائیں۔ مون بھی نیگیٹو ہے، سن بھی نیگیٹو ہے، تو اس لیے تھوڑا سا پیوش رہیں گے، ڈپریس رہیں گے، سینسٹیو رہیں گے، اور ٹینشن انزائٹی میں بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ اپنے باس کے ساتھ آپ نے بالکل نہیں بگاڑنی، ہائر اتھارٹی کے ساتھ نہیں بگاڑنی، اور اس کا میڈیٹر سیٹرن ہے، اور سیٹرن اس کا میڈیٹر آگے 3 گھر میں جیمنائی میں وہ بھی پھنسا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے اپنے پروفیشن کی طرف بھی توجہ دینی، بہن بھائیوں کے ساتھ نہیں الجھنا، اور اس کا آگے جو 3 کا میڈیٹر وہ آپ کے 9th ہاؤس میں۔ تو یہ کہہ لیں کہ ایسا دباؤ بھی رہے گا، ایسا فائدہ بھی ہوگا، اور تھوڑا سا دباؤ کا شکار بھی رہیں گے۔ آگے پھر جو نیا سال شروع ہوگا، ہیپی نیو ایئر، 1st 2nd 3 یہاں پہ مون وینس کٹھا ہے، اور 11ویں کا لاٹ 12ویں گھر میں ہے۔ یہ جو 12واں گھر تھوڑا سا بار بار ہو رہا ہے، تو اس کو تھوڑا سا آپ نے محتاط رہنا ہے۔ کوئی معاملات خفیہ رکھنے کی کوشش کریں گے، خفیہ تعلقات چھپائیں گے۔ آپ نے میں بھی آپ کی دوسری شادی کا بھی چانس بن جائے، شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی، تو یہ اس قسم کے معاملات آ سکتے ہیں، لیکن اوورآل یہ آپ کا بہت اچھا ہوگا۔ 11واں گھر ہے، مون اور وینس کٹھا ہے، اور جب مون اور وینس کٹھا تو بندہ بڑا رومانٹک ہوتا ہے، بڑا اپنا خوبصورت نظر آنے کی کوشش کرتا ہے، بیوٹی کو پسند کرتا ہے، اور کول مائنڈڈ ہوتا ہے، فیشن بڑا کرتا ہے، آرٹ اور میوزک میں دلچسپی، اور بارگیننگ میں بڑا اچھا ہوگا۔ تو یہ 11واں گھر آپ کو آپ کے غیر ملکی سفر کو بھی پرووک کرے گا، اور بہن بھائیوں کے ساتھ بھی تعلقات آپ کے کوئی بہتر ہو جائیں گے، اور ان کے ساتھ بھی آپ کے
معاملات بہتر ہو جائیں گے. رول آف یور وائف وڈ بی ویری امپورٹنٹ. آپ کی بیگم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. کوئی پرابلم آ گیا تو بیگم سب سے آگے کہے گی میں خبر جو بھی گولی مارنی ہے میرے سینے تو مار, میرے میاں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے کوئی ایسا کام جو رکاوٹ رکا ہوگا وہ آپ کی بیگم کی وجہ سے ٹھیک ہو جائے گا. تو کوئی اگر کوئی مسئلے مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, مزری ختم ہو جائیں گے, ٹریڈ میں بہت فائدہ ہوگا. کوئی ایسی وش ڈیزائر پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. بس آپ نے اپنے رائٹ ایئر اور لیفٹ ایئر اور لیفٹ آرم کا خیال کرنا ہوگا. سال کا یہ جو ہفتہ ہے نا یہ اور اس سے اگلا ہفتہ یہ ایریز ذرا سوچ سمجھ کے گزاریے گا, کیونکہ سن آپ کا پھنسا ہوا ہے. اور یہ متواتر آگے بھی جا کے سن اب مون چلا جائے گا 12ویں گھر میں 4th اور 5th کو. ویکینڈ آپ کا مون اور سیٹرن کے ساتھ ہے تو معاملات تھوڑے سے دبے دبے رہیں گے. اور پھر 12ویں کا لارڈ تیسرے گھر میں, جوپیٹر وہاں بیٹھا ہے. 12واں ہی چلتا آ رہا ہے آپ کا, یہ تو آج 12واں لے کے بیٹھا ہوا ہے ایریز کو. تو جب 12ویں کا لارڈ تیسرے گھر میں جاتا ہے تو بہن بھائیوں کے ساتھ آپ ان کی مدد کرتے ہیں, پارٹ ٹائم پیسے کمائیں گے, اپنے ایجوکیشن پہ خرچ کریں گے, بہن بھائیوں پہ خرچ کریں گے, سیر و تفریح اور چھوٹے بہن بھائیوں پہ خرچ کریں گے, اور کوئی نہ کوئی ٹریولنگ موج مستی والی ٹریولنگ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. اخراجات آپ کے بہت ہوں گے اور تھوڑے سے ان نیسیسری اخراجات ہوں گے, تیز ہوں گے. اور یہاں پہ مون کیونکہ سیٹرن کے نیچے دبا ہوا ہے اس لیے تھوڑا سا گلومی پیوش اور تو اس قسم کے معاملات میں آپ زیادہ رہیں گے. تو کیئرفل رہنا ہوگا. ٹریولنگ آپ کی نظر آتی ہے, غیر ملکی ٹریولنگ, امیگریشن والی ٹریولنگ تو بڑی اداسی والی ٹریولنگ ہوگی. ٹائم مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ فار یو. ٹائم مینیج کر کے آپ نے چلنا ہوگا. یہ نہیں کہ وقت آپ کہہ لیں راستے میں گاڑی خراب ہو جائے یا آپ اور ایئرپورٹ پہ نہ پہنچ سکیں یا کنیکٹڈ فلائٹ مس ہو جائے تو اس کو آپ مینیج کیجیے گا. ہڈن افیئرز میں گھسنے کی کوشش نہ کیجیے گا, وہ آپ کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں. تو ایریز یہ ہفتہ جو ہے نا ملا جلا ہوگا. اس پہ ڈپینڈ آپ پہ کرتا ہے کہ ہاؤ مچ یو ریمین اوے فرام نیگیٹو ایکٹیویٹیز, اور اپنے معاملات کو کس طرح پازیٹیو طریقے سے لے کے چلتے ہیں. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. جی ٹورین کیا حال ہے آپ کا؟ پروگرام لے کے آیا ہوں یہ ہفتہ کیسا ہوگا. اور یہ ہفتہ ہے آپ کا 30 دسمبر سے آپ کا 5 دسمبر کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے. اور یہ بیسٹ اچھا سٹارٹ آپ کا ہفتے کا ہو رہا ہے. اور یہ 31 کو آپ کا 2024 ختم ہو جائے گا اور 25 کو 2024 ختم ہوگا, 25 شروع ہوگا. ہیپی نیو ایئر. سٹارٹ آپ کا 9th ہاؤس میں ہو رہا ہے. مون اور سن کٹھے بیٹھے ہیں, راہو کی سکیئر ہے, بٹ 9th ہاؤس ہے. 9th کا لارڈ 11ویں میں گیا ہوا ہے. تو یہ ذرا سوچ سمجھ کے گزاریے گا کیونکہ آپ کا مون پھنسا ہوا ہے, سن پھنسا ہوا ہے. ایک تو لیگل ایشو میں آپ نے نہیں گھسنا, اور اپنے باس کے ساتھ, اپنے سپروائزر کے ساتھ, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, اپنے والد صاحب کے ساتھ الجھنا نہیں ہے. کچھ لوگ آپ کو باہر کی سپورٹ ملے گی اور وہاں سے آپ نے ان کے ساتھ ذرا نارمل ہو کے کرنا ہے. اور یہاں پہ اپنا بیرون ملک سے پیسہ کما کے بہن بھائیوں پہ خرچ کریں گے, اور وہاں پہ بہن بھائیوں کا رسپانس ذرا تھوڑا سا آپ کے اس کے مطابق نہیں ہوگا. اوورآل یہاں آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچے گا. سوشل ایکٹیویٹیز میں جانے کو دل نہیں کرے گا. زیادہ تر وقت آپ 2 کشتیوں میں سوار رہیں گے کہ کیا ہیپی نیو ایئر مناؤں کہ نہ مناؤں, کیا کروں یا کچھ کروں. تو اس قسم کے آپ سوچوں میں گم رہیں گے, تھوڑا سا پیوش گلومی ہو جائیں گے اور تھوڑا سا ڈپریس بھی ہوتے ہوئے نظر آئے. اپنے ماں باپ کی صحت کا, ماں باپ کے ساتھ نہیں الجھنا آپ نے اس کا, اور ہسبینڈ کے ساتھ تو بالکل میچ نہیں ڈالنا آپ نے. اور میاں بیوی آپس میں ذرا تھوڑا سا کوآرڈینیٹ کیجئے گا. یہ نہ ہو کہ آپ کا جو نیا سال آپ لوگوں کی لڑائی سے ختم ہو. وہ 9th ہاؤس ہے, یہاں پہ آپ کا کہہ لیں کہ چیریٹی کرنے کو دل کرے گا, نہیں کر پائیں گے.
اور فیم کی طرف آپ نے اپنی توجہ، کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے آپ کے کوئی پرابلم کریٹ ہو جائے. اور اگر آپ باہر جاتے ہیں، سفر آتا ہے تو بڑے اداسی والا سفر ہوگا، اور میڈیٹیشن اور اس میں آپ کی کنسنٹریشن آپ کی نہیں رہے گی. اگر آپ نے کنسیو کیا ہوا ہے تو تھوڑا سا ریسٹ کیجیے گا. آگے چلتے ہیں. ٹورین آپ کے 10ویں گھر میں مون وینس ہے، اور یہ ایک اچھی پوزیشن لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور 10ویں کا لارڈ 11ویں گھر میں گیا ہوا. تو یہاں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی اچھی خبر ضرور سننے کو ملے گی، جیسے کہتے ہیں کہ کوئی پروموشن کی، کوئی نہ کوئی اپ گریڈیشن کی، کاروبار میں کوئی فائدہ، اور آپ اپنے بہن بھائیوں کو اپنے کاروبار میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے، دوستوں کے ساتھ مل کے کاروبار کریں گے. کام کا بوجھ آپ کے اوپر بہت ہوگا اور بہت ٹھیک ٹھاک. ٹریڈ میں آپ کو فائدہ، بزنس میں فائدہ، مشترکہ کاروبار میں فائدہ، اور انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپورٹ میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا. تو یہ بیسٹ ہے. اور یہاں پہ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے دیز 3 days آر ویری گڈ. اور اگر آپ جاب کرتے ہیں تو پروموشن کے پورے چانسز ہوں گے. یہاں پہ آپ کی سال کا اینڈ جو ہوگا نا ود فل آف ہوگا. آپ کی ACR بھی اچھی لکھی جائے گی، اور آپ کا باس بھی آپ سے خوش رہے گا. تو دس از گڈ ٹائم فار یو ٹورین کے لیے. یہاں پہ رتبہ، مرتبہ، صحت ان کی، اور مون وینس کٹھا ہے، لہٰذا بڑے تیار شیار نیا سال کو بڑا تیار ہو کے جائیں گے، کپڑے اچھے پہنیں گے، کول مائنڈیڈ ہوں گے، آرٹ اور میوزک میں دلچسپی ہوگی، اور سٹارٹ ہی آپ کا مسکراہٹ اسمائلنگ کے ساتھ ہوگا، اور ود اپ گریڈیشن کرتے ہوئے جائیں گے. پروموٹ ہو گئے، یا پیسہ آ گیا، یا کچھ اس قسم کے ایٹیچیوڈ آپ کا بڑا اچھا ہوگا. فیئر مائنڈیڈ ہوں گے، اور کلیور ان بارگیننگ، کمال کا رزلٹ جسے کہتے ہیں نا، اور یہ آپ کا ہوتا ہوا. ویکینڈ آپ کا مون اور سیٹرن کٹھا ہے. یہ ذرا آپ 11ویں کا لارڈ دوسرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ تھوڑا سا آپ بہن بھائیوں پہ معاشی انحصار کریں گے. آپ کے بڑے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجیں گے، تعلیمی اخراجات پورے کریں گے. اہل خانہ دوست آپ کے کمائے ہوئے پیسے جو آپ نے بینک میں رکھے ہوئے اس کے نظر رکھیں گے. آپ یہ پیسہ دوسرے بے دردی سے خرچ کریں گے. آپ کے بہن بھائی، اللہ آپ کو بہت یہاں پہ دیتا ہوا نظر آتا ہے. جی ناظرین، یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا سلسلہ ٹوٹا ہوا ملے گا، کیونکہ کل جب میں ریکارڈنگ کر رہا تھا تو لائٹ چلی گئی، اور میں نے پھر ویٹ کیا، لائٹ نہیں آئی، تو پھر یہ اس کو پروگرام کی ریکارڈنگ میں نے اگلے دن لے گیا. تو اگر تھوڑی سی اسکرین میں چینجز نظر آئے، یا باتوں میں تسلسل ٹوٹتا ہوا نظر آئے، تو اس کے لیے معذرت خواہ. تو بات کر رہا تھا کہ 11ویں کا لارڈ جو ختم ہوا تھا، میں نے ابھی ریکارڈنگ سنی، تو وہ تھا کہ 11ویں کا لارڈ دوسرے گھر میں. تو یہ تھا کہ آپ کے بھائی بہن دوست آپ کے پیسے بے دردی سے خرچ کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت دے گا، اور آپ اپنے خاندان کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں اور بہن بھائیوں کی بھی اور ان کی اولادوں کی بھی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ ایک اچھا ہوگا، چھٹی والا دن ہوگا. ہوپس آپ کی خواہشیں کوئی نہ کوئی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور یہاں پہ ایک اچھا جیسچر ہے، جب بندہ کوئی چیز بانٹتا ہے وہ بھی اللہ کی خوشنودگی کے لیے، تو اس کے دورس نتائج ضرور نکلتے ہیں. اور یہاں پہ آپ کے کوئی ایسی شادی بیاہ پہ جائیں گے جہاں پہ آپ کے بزرگ سارے موجود ہوں گے، ان کے ساتھ آپ کی گپ شپ اچھی لگے گی، ان کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا. اور اس کے علاوہ تھوڑا سا سلگش ہوں گے، گلومی ہوں گے، کیونکہ مون سیٹرن کے ساتھ ہے. اور جب مون سیٹرن کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ ڈیلے کا لارڈ ہے سیٹرن، تو ہر معاملہ لیٹ ہوں گے. شادی پہ جائیں گے، راستے میں ٹریفک میں پھنس جائیں گے، گاڑی خراب ہو جائے گی، وقت پہ نہیں پہنچیں گے، کھانا آگے شروع ہو جائے گا. تو اس قسم کی چیزیں آپ کو فیس کرنی پڑے گی. اسی طرح آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اپنا اگر آپ ایئرپورٹ پہ جانا ہے، کوئی فلائٹ ہے، تو آپ نے ٹائم مینجمنٹ ضرور کرنا ہے. گوگل پہ روٹ دیکھ لیجیے گا کہ ٹریفک تو نہیں بند ہے، یہ وہ، اور یا فلائٹ ٹائم پہ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. تو اس قسم کے معاملات آپ کو تنگ کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ سینسٹیو بھی ہوں گے. اور ایکسکیوز می،
اور پریشان بھی ہوں گے. یہاں پہ آپ کے رول آف یور وائف جو نا آپ کی کسی بات پہ اڑ جائیں گی کوئی مسئلے پہ، تو آپ کو اس کے ساتھ اپنا رویہ بڑا نرم رکھنا ہوگا. وہ بحث میں آپ اسے کہیں گے یہ میرا کام کر دو، تو وہ کہے گی میں نہیں کرتی. تو اس لیے یہاں وہ بیمار ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ مون نیچے ہے تو یہاں پہ 3 چیزیں آ سکتی ہیں. ایک تو آپ کی وائف کا پرابلم، یا والدہ آپ کی بیمار ہو سکتی ہیں، یا بڑی بیٹی یا بڑی بہن، تو ان کے ساتھ یہاں تلخ کلامی ہو سکتی ہے، تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، جس سے پھر آپ ڈپریس یا سینسٹیو ہو جائیں گے. تو یہ ہفتہ ٹورین آپ کے لیے بہت اچھا ہے. ویکینڈ بھی بہت اچھا ہے. ویکینڈ آپ انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. جی جیمنائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. جیمنائی کہتے ہیں، اب اکثر میں کمنٹس پڑھتا ہوں کہ آپ ہم پہ نا بہت تنقید کرتے ہیں. تنقید نہیں کرتا میں. آپ جتنے انٹلیکچوئل ہیں، جتنے لائق ہیں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ اپنی انرجی آپ نیگیٹو لڑائی جھگڑے یا نیگیٹو سوچوں پہ ضائع کریں. جی، آپ اگر اپنی آئی کیو کو پازیٹیو طریقے سے لے کے چلے تو یو کین گیٹ ریمارکیبل ریزلٹس. تو یہ ہفتہ لے کے آیا ہوں آپ کا 30 دسمبر سے آپ کا 5 جنوری 2025، اور 31 کی شام کو یہ آپ کا نیا سال شروع ہو جائے گا رات 12 بجے. تو آپ لوگوں کو ہیپی نیو ایئر. وہ علیحدہ پروگرام بھی اگر کر سکا تو وہ بھی کروں گا. اور اس کے علاوہ آپ کا یہ ہفتہ شروع ہو جائے گا 8th ہاؤس سے، اور 8th ہاؤس میں آپ کا مون اور سن کیپریکارن میں. تو مون کیپریکارن میں تو بندہ سنجیدہ ذرا زیادہ ہوتا ہے، اور وہ سنجیدگی سے اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو 8ویں کا لارڈ کا 10ویں گھر میں جانا ایک اچھی یہاں پہ ہے کہ آپ اپنی پراپرٹی بنا لیں گے محنت سے، ذاتی ہمت سے. کوئی دولت یا پراپرٹی، کوئی جائیداد بنانا ہے، یا کوئی نیا کاروبار کرنا، کوئی نئی فیکٹری، کوئی نئی مل، کوئی نیا دکان، کوئی نیا بزنس شروع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو یہ اس وقت آپ کو یہ اٹھا کے رکھے گا. آپ کی مالی صحت و سماجی ترقی میں اثاثوں میں کی وجہ سے بڑھے گی. لوگ آپ سے متاثر ہوں گے، اور کوئی والدین کی طرف سے دی ہوئی پیسوں سے یا جائیداد سے یا کاروبار سے یا ان کے کاروبار میں شامل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو 8واں گھر ہے تو پھر بھی یہاں پہ پازیٹیو ہے، سنجیدہ ہوں گا. کوئی کسی معاملات پر بحث باسا، اس سے بس گریز کیجیے گا کہ آپ نے دائیں بائیں دیکھ کے پھر چلنا ہے، یہ میں کہنا چاہوں گا. اور یہاں پہ آپ کو جو سب سے زیادہ جو ایڈوانٹیجز ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ امیگریشن میں پیش رفت ہو جائے گی آپ کی. کوئی ویزا لگ جائے گا، کوئی پرمٹ آ جائے گا، کوئی انٹرویو کی ڈیٹ آ جائے گی، یا آپ ٹریول کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. اور کوئی لیگیسی میں اضافہ، ویلتھ، ان ارن ہڈن منی، گفٹ کوئی آپ کے پاس آ جائیں گے، اور آپ کے اسپاؤس کی طرف سے بھی آپ کو ٹھیک ٹھاک پیسے آتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو دس از اے گڈ انڈیکیشن. آپ کو یہاں پہ کافی فائدہ ملتا ہوا نظر آتا ہے. بس آپ نے کوئی بات کو طول نہیں دینا، بات کو لمبا نہیں کھینچنا، کسی کے ساتھ بحث مباحثہ نہیں کرنا، اور کوئی نہ کوئی قرضہ لیتے ہوئے ذرا سوچ کے لیے گا. یا آپ پہ اگر آپ نے قرضہ لیا ہوا تو اس کا دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں آپ، اور کوئی نہ کوئی کسی بات پہ، کسی دل ٹوٹنے پہ دل برداشتہ بھی ہو سکتے ہیں. پر دس از وڈ بی اے فیملی میٹر. اوور آل یہاں پہ آپ کو کچھ نہ کچھ اچھا ملے گا، کچھ نہ کچھ بہتری ہوگی. بٹ پھر میں کہوں گا کہ جیمنائی 8واں گھر ہے، تھوڑا اپنا دائیں بائیں دیکھ لیجیے گا. اس کے بعد جیمنائی آپ کے 9th ہاؤس میں 1 ہیپی نیو ایئر، 3 جنوری 2025 مون ایکویرس اور وینس کے ساتھ ہے. اور ایکسیلنٹ ٹائم، یہ کمال کے 3 دن ہوں گے آپ کے، بہت ہی. اور جب 9th کا لارڈ 10ویں گھر میں جاتا ہے تو یہ بڑا کچھ دے کے جاتا ہے. جیمنائی یہ آپ نے اویل کرنے ہیں 3 دن. تو
ایک آپ کی جو خواہش ہے نا کہ اچھی لائف گزارنا، کوئی اچھا رہنا، وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. معاشی ترقی، رتبہ، آپ کی خواہش پوری ہوگی. تمام خواہشیں ایسے آئیں گی، پوری ہوں گی جس کی آپ کو دل میں تمنا رہتی تھی، اور کوئی بہتر زندگی، اپ گریڈیشن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. فارنر کے ساتھ تعلق ہوگا، کوئی بڑی کامیابیاں حاصل کریں گے، معاشرے میں آپ کی عزت بنے گی، شہرت بنے گی. کاروبار، فیکٹری کوئی نیا لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اکثر اللہ کی رحمت اور مدد کا سہارا بنتا ہے یہ کمبینیشن. ہر قدم بہتری کی طرف بڑھے گا. بہت کم وقت میں زیادہ معاشی فائدہ ہو جائے گا. لاٹری، پرائز بانڈ سے قسمت بدل سکتی ہے. دیکھیں اس وقت جوپیٹر آپ کے اسینڈنٹ میں ہے، اور اسینڈنٹ سکیئر میں بیٹھا ہے، جو آپ کو تھوڑا سا سوچوں میں گم رکھے گا. وہ پین کے ٹیکے والا کام رکھے گا. بٹ اس کی جو ٹرائن ہے، پانچویں نظر جسے کہتے ہیں، وہ آپ کے پانچویں اور نائنتھ ہاؤس میں. پانچویں میں کیتو بیٹھا ہے، اور وینس جو ہے نا آپ کے نائنتھ ہاؤس میں. کمال کا ہوگا. ایک تو آپ بہت ہی بالشالی ہوں گے، جو کہتے ہیں خوبصورت نظر آئیں گے، آپٹیمسٹک ہوں گے، اور آرٹ اور میوزک میں دلچسپی ہوگی. موڈی ہوں گے، شائی ہوں گے، نخرے ہوں گے. اور دو قسم کے سفر ہوں گے، یا مذہبی سفر، یا آپ پڑھنے کے لیے باہر جائیں گے. تو کوئی فارن ٹریولنگ نظر آتی ہے. اگر آلریڈی آپ باہر ہیں تو بڑا رکھ رکھاؤ ہوگا، نیو ایئر آپ کا، اور وہاں پہ آپ بڑا تیار شیار ہوں گے. لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے کہ کیا بات ہے. یا یہاں پہ بھی کوئی فنکشن وغیرہ میں اکثر فیملی گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے، جس میں بندہ ہیپی نیو ایئر مناتا ہے یا کرتا ہے. تو اس قسم کے فنکشنز میں بھی آپ کو انویٹیشن آ سکتی ہے. اچھا، پھر دوسرا آپ یہاں پہ آپ جو ایجوکیشن ہے فارن، اس میں بہت اچھی فیور، فیم مل جائے گی. وزڈم آپ کا اچھا ہوگا. لیگل معاملات میں آپ کو کوئی فیور مل جائے گی. اچھا، یہاں پہ ایک بعض لوگ ہوتے ہیں جو نیا سال شروع ہوتا ہے تو وہ چیریٹی کرتے ہیں اور دان یا صدقات کرتے ہیں. تو اس میں بھی آپ رہیں گے. وہ بڑا لوگوں کی مدد کر کے بڑا خوش ہوں گے، اور انٹیوشن آپ کی بہت اچھی ہوگی. اور بعض ہوتے ہیں جو نیا سال پہ نفل نوافل پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، تو اس میں بھی جیمنائی پیش ہوں گے، اور وجدانی کیفیت ہوگی. اور تھرڈ کنسیپشن کے، یا کنسیپشن کے چانسز بھی، کیونکہ ادھر سے پانچواں بھی، ادھر سے سینڈن بھی، تو تھرڈ کنسیپشن کے چانسز بھی ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ آپ یہ جو 3 دن ہیں، 1، 2، 3 جنوری، سٹارٹ آپ کا A1 ہوگا. A1 اس کے بعد آپ کا 10ویں گھر میں مون اور سیٹرن ہوگا، اور 10ویں کا لارڈ آپ کا یہ جو پہلے گھر میں ہے، پائسس، جوپیٹر ہے. تو جب 10ویں کا لارڈ پہلے گھر میں جاتا ہے تو بندہ تھوڑا سا اپنے آپ کو خود نمائی، جب بندے کے پاس پیسے ہو تو ویسے بھی خود نمائی کرنا، اپنے ایسٹس کے بنا پہ، اپنے عہدہ رتبہ کے زور پہ دوسروں کو متاثر کرنے کی کوشش کرنا، اور خود نمائی کرنا، اور بے دریغ پیسہ، آپ کا جو اسپاؤس ہے بے دریغ پیسے خرچ کرے گا. آپ بعض دفعہ نا کرٹ بھی ہو جائیں گے یہاں پہ، اور ذاتی مفادات جہاں پہ ہوں گے وہیں پہ کوئی نہ کوئی، یہاں پہ آپ کو پروٹوکول ملے، یہاں VIP کی حیثیت ملے، وہیں پہ جانا پریفر کریں گے جہاں پہ لوگوں میں نمایاں ہو سکے. تو یہاں پروٹوکول بڑا اچھا مل جائے گا آپ کو. کوئی نہ کوئی پروموشن کی خبر، بزنس میں خبر، کوئی نہ کوئی بہتر ہوگا. بٹ مون سیٹرن کے ساتھ ہے، تو یہاں پہ آپ کو ٹائم مینجمنٹ کرنا ہوگا. معاملات تھوڑا سا سلو ہوں گے. یہ نہ سمجھیے گا کہ فوراً الادین کا چراغ دبایا اور جن کو حاضر ہوا اور کہہ دیا ہو جا تو ہو گیا، تو یہ نہیں ہوگا. بٹ یو ول ہیو ٹو ویٹ. یہاں پہ صبر، آپ کو صبر سے تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ سیٹرن جب مون کے ساتھ ہوتا ہے، سیٹرن ڈیلے کا لاڑ ہے، وہ معاملات کو ڈیلے کرتا ہے. تو اس لیے یہ ایک ڈیلے نیس جو ہے نا، یہ آپ کو ٹریگر کرے گی. اس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو ذرا سنبھل کے چلنا ہوگا، انتظار کرنا ہوگا. یہ نہ ہو کہ جلد بازی میں آپ ڈپریس ہو جائیں، سینسٹیو ہو جائیں، پیوش ہو جائیں، اور لو اسٹیم پہ چلے جائیں. اور اگر آپ کوئی سفر کرتے ہیں
تو وہ یا کوئی آپ کہیں جاتے ہیں تو ٹائم مینجمنٹ ضرور کیجیے گا، کیونکہ وقت پہ نہیں پہنچ پائیں گے اور راستے میں ٹریفک میں پھنس جائیں گے، یا گاڑی خراب ہو جائے گی، یا آپ گھر سے لیٹ نکلیں گے۔ تو اکثر لوگ ٹائم پہ نکلتے ہیں اور پھر آگے ٹریفک میں اسٹک اپ ہو جاتے ہیں۔ جہاں بھی جائیں گے آپ کو پروٹوکول ملے گا، صرف ڈیلے کی وجہ سے آپ تھوڑے سے پریشان ہو سکتے ہیں۔ تو یہ نیند بڑی اچھی آئے گی، کوئی نہ کوئی اچھی خبر اسٹیٹس اپ گریڈیشن کی اور پیسوں کی خبر آپ کو کافی ایلیویٹ کر جائے گی۔ تو جیمنائی یہ پورا ہفتہ بہت اچھا ہے، خاص طور پہ 1، 2 اور 3، یعنی 1، 2، 3 جنوری وڈ بی ریمارکیبل فار یو۔ تو اس کو اویل کیجیے گا، دکھی مت ہوئیے گا، دکھی آتما والی بات نہ کیجیے گا۔ وہ اکثر فلمیں آپ انڈیا کی دیکھتے ہو جس میں آتما جو ہوتی ہے پچھلے جنم کی آتما کو تنگ کرتی ہے، تو لگتا ہے جیمنائی کو بھی کوئی کسی کا شراب پڑا ہوا جس لیے وہ دکھی آتما بن کے آپ لوگ رہتے ہیں۔ یقین جانیں اگر آپ دکھی نہ ہوں اور اپنے آپ کو پین کے ٹیکے نہ لگائیں، آپ جیسا انٹلیکچوئل بندہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے جو اپنا دماغ کا استعمال کرتا ہے۔ اسٹے بلیسڈ، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ جی کینسیرین، کیا حال ہے آپ کا؟ پروگرام لے کے آیا ہوں، یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ اور یہ ہفتہ ہے آپ کا 30 دسمبر ٹو 5 جنوری، اور اس میں نیا سال شروع ہو رہا ہے، ہیپی نیو ایئر۔ اور آپ کے دکھوں کا مداوع، آپ کے ٹینشن انزائٹی میں صرف 10 دن باقی ہیں۔ 11 کو راہو نکل جائے گا، آپ کا اسینڈنٹ فری ہو جائے گا، اور آپ وہ جو آپ کی اصل جو چیز ہے چہکتے اور خوش رہنے والے میں کنورٹ ہو جائیں گے۔ بڑی پی کاٹی آپ لوگوں نے، ٹینشن انزائٹی تو، لیکن اب آپ کا اچھا وقت شروع ہونے میں کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دیں۔ تو اب سٹارٹ ہوگا 7ویں گھر میں، اور 7ویں کا لارڈ 9th ہاؤس میں بیٹھا ہے، 30، 31، اور یہاں پہ راہو کی سکیر بھی ہے 10ویں گھر سے، تو یہ ملا جلا سا ہوگا۔ اور لیکن کیونکہ اس کے ساتھ 9th ہاؤس لنک ہے، تو جب بھی 7th کا لارڈ 9th میں جاتا ہے تو کچھ لوگ آپ کو ڈیل کریں گے اور آپ کو باہر لے جانے کی آفر کریں گے۔ آپ کا جو جاب آف ورک یا آپ کا جو پلیس آف ورک کا تعلق غیر ملکیوں کے ساتھ ہوگا، اور آپ کو اسپانسرشپ بھی کسی غیر ملک کی ملتی ہوئی نظر آتی ہے، کوئی گرین کارڈ، کوئی پرمٹ، جس کی وجہ سے آپ آزادانہ سفر کر سکیں گے۔ اور کاروباری زراعت جو خود کے کاموں کو دوسروں کے ذریعے یا بیرون ملک کے ٹریڈ کے خواہاں ہوتے ہیں، انہیں دوسروں کی مدد ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اچھا، اگر آپ باہر غیر ملکیوں کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو کھلے دل سے قبول کریں گے۔ فارن کرنسی کمانے کے چانسز ہے، دوسرے ملک کی سیر کرنے کے چانسز ہے، ساتھیوں کے ساتھ مل کر رہنے کی خواہش پوری ہوگی۔ اگر آپ کے اس دوران پرپوزل آتی ہے تو اسپاؤس وڈ بی فارن ڈگری ہولڈر۔ تو یہ 9 آپ کا 7 میاں بیوی میں تعلقات ذرا وہ سرد موری کا شکار رہیں گے، کیونکہ مون کو سکیر ہے، اور اس لیے گلومی رہیں گے، ایک دوسرے کو خاموشی سے دیکھتے ہیں۔ 31 کی رات کو جب ہیپی نیو ایئر والا سائرن بجے گا، اس وقت آپ دونوں کے موڈ سوئنگ بہت بہتر ہو جائیں گے۔ یا آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں، گھر سے دور جا رہے ہیں، امیگریشن ہو رہی ہے یا سفر ہے، تو اس میں بھی یہ سفر آپ کا اداسی میں گزرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اسی طرح شیئرڈ بزنس میں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی پرابلم آ سکتی ہے، کوئی معاملات دونوں شیئرڈ پارٹنر آپس میں کوئی ان کی آپس میں کوئی مسئلے مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ تو خاص طور پہ پولیٹیشین ذرا پبلک میں جانے سے گریز کیجیے گا، کیونکہ آپ کے لیے یہ اچھا ٹائم نہیں ہوگا، آگے سے گلی جلی سننی پڑے گی۔ Cancerian, as and when you enter in first new year, 1st, 2nd, 3rd، تو مون وینس آپ کے 8ویں گھر میں ایکویریس میں ہوگا، اور 8ویں کا لارڈ 9th میں ہے، تو یہ ایک پازیٹیو چینج آپ کے اندر آئے گی، ٹھیک ٹھاک قسم کی، دو اٹ از 8th ہاؤس، بٹ یہاں پہ ایک پازیٹیو خبریں سننے کو ملیں گی۔ ایک تو میاں بیوی کے تعلقات بہت بہتر ہو جائیں گے،
اور نفسیاتی ترقی کوئی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، عملی طور پہ بہت تیز ہوں گے، کوئی نہ کوئی کامیابی حاصل کر لیں گے، اور کوئی باہر جانے کی تمنا خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ فورن نیشنلٹی کے ملنے کے ان 3 دنوں میں بہت چانس ہے آپ کو۔ یا تو پاسپورٹ پہ ویزا لگ کے آ جائے گا نمبر 1، یا آپ کا انٹرویو آ جائے گا، یا آپ کے کاغذ امیگریشن کے آ جائیں گے، یا ہاں ہو جائے گی، یا کوئی اچھی سی ای میل آ جائے گی جو آپ کا موڈ سوئنگ کو بہت بہتر کر دے گا۔ اور باہر کے ملک میں کوئی نوکری ملنے کے چانسز ہیں، اور یہاں پہ آپ کے سپاؤس کی وجہ سے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ شہرت مل جائے گی۔ تو یہاں پہ ایک اچھا ٹائم ہے۔ مون وینس بھی موڈ سوئنگ بہت اچھے ہوں گے، میوزک سنیں گے، اور اچھے کپڑے پہنیں گے، کول مائنڈیڈ ہوں گے، فیشنیبل ہوں گے، اور شائی اور موڈی ہوں گے، اور دماغ بڑا کام کرے گا۔ تو 8واں گھر یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ آپ کو یہاں پہ ایڈوانٹیجز بہت ملتے ہوئے کینسیرین نظر آ رہے ہیں۔ کسی قسم کی اسکیئر نہیں، بلکہ جوپیٹر کی ٹرائن ہے آپ کو 8ویں گھر، کوئی پراپرٹی ٹرانسفر ہو جائے گی آپ کو، کوئی نہ کوئی انہیریٹنس مل جائے گی، کوئی لیگیسی میں اضافہ ہو جائے گا، جیسا پہلے میں نے کہا کہ کوئی امیگریشن میں پیش رفت ہو جائے گی، کوئی قرضہ اتارنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کوئی بیماری سے نجات مل جائے گی، مخفی علوم سیکھنے کی کوشش کریں گے، یہ ہمارا علم سیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کوئی ہڈن ویلتھ میں اضافہ ہو جائے گا، کوئی گفٹ مل جائے گا، اسپاؤس کی طرف سے بھی ٹھیک ٹھاک پیسے آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کو ایڈوانٹیجز بہت ہی مل رہے ہیں۔ پھر بھی 8ویں گھر کی وجہ سے محتاط ضرور رہیے گا، دائیں بائیں دیکھ کے اب بالکل بلائنڈ نہیں کھیلنا، کیونکہ سن پھنسا ہوا ہے آپ کا نیٹل کا، تو کوئی نہ کوئی عین ٹائم پہ کوئی نہ کوئی مسئلہ نہ کریٹ کر لے، کوئی بحث باسا کو طول نہ دیجیے گا جس سے آپ کو لیگل ایشو کو سامنا کرنا پڑ جائے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ محتاط ہو کے سلو چلیے، اس دنوں کا آپ نے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ اس کے آگے پھر مون اور سیٹرن آپ کے 9th ہاؤس میں، اور 9th کا لارڈ 12ویں گھر میں، تو یہ تھوڑا سا آپ جب بندے کو خوشیاں ہوں، پھر جب بندہ بڑا کہہ لیں کہ بہتر ہو، تو پھر بندہ غلطیاں تھوڑی سی بے خبری میں کر لیتا ہے، جیسے کوئی نہ کوئی مذہبی اسکالر بولتے ہوئے کوئی ایسا کنٹروورشل ٹاپک چھیڑ دے گا جس سے ان کی ٹرولنگ شروع ہو جائے گی، معاشرے میں بدنامی کا باعث بن سکتے ہیں، یا کوئی ایسا کوئی کام کریں گے جس میں معاشرے میں سبکی ہو سکتی ہے، بدنامی اور شرمندگی کا باعث بن سکتا ہے۔ لیکن آپ اس کو ذرا تھوڑا سا، کیونکہ سن پھنسا ہوا، اس لیے ایسے معاملوں میں ذرا اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھیے گا۔ مون اور سیٹرن کٹھا ہے، تو اس وجہ سے اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی تو آپ کافی وریڈ رہیں گے، پیوش ہوں گے، اور گلومی ہوں گے، کوشش بہت ہوں گے، اور بڑی ایمانداری سے کام کریں گے، محنت کریں گے، ہر کام کو کمپلیٹ کرنے کے چکر میں رہیں گے، اچھی طرح پرفیکشنسٹ ہوں گے جسے کہتے ہیں نا۔ اور بٹ ایک چیز آپ کے اوپر سوار رہے گی، پیسیمسٹک اور انہیبیٹڈ، یعنی کہ ایسا لگے گا جیسے کام رک رہے ہیں، کوئی رکاوٹ ڈال رہا ہے، کوئی ناامید ہو رہے ہیں، افریڈ آف فیلئر ہے، اور لو سیلف اسٹیم پہ جا رہے ہیں، ان نون فیئر ٹریگر کر سکتا ہے آپ کو۔ اور یہاں پہ آپ کا ویسے دماغ بڑا ڈسپلن ہوگا، پاورفل کنسنٹریشن ہوگی، بٹ ایک انجانا خوف آپ کو تنگ کر سکتا ہے۔ آپ کو ٹائم مینجمنٹ کرنا ہوگا، اپنے آپ کو تھوڑا سا اس کاموں سے تھوڑا یہ جو سینسٹیوٹی سے نکلنا ہوگا، اور شرائن پہ یا کہیں جانے میں کوئی معاملات ڈیلے ہو سکتے ہیں، یا راستے میں کنیکٹڈ فلائٹ مس ہو سکتی ہے، کسی شرائن مندر چرچ یاترا کے لیے بھی جا سکتے ہیں، کوئی عمرے کرنے کے لیے بھی جا سکتے ہیں، بٹ آپ کے یہاں پہ کوئی ڈیلے ہوتا ہوا بھی نظر آتا ہے، جیسے کہ راستے میں ٹریفک میں پھنس گئے، راستے میں کہیں اور مسئلے میں پھنس گئے، تو ایسے معاملات میں آپ تھوڑا سا تانگ ہو سکتے ہیں، اور جس سے پھر آپ سینسٹیوٹی اور یہ چلے گی۔ تو اس لیے آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا ہوگا، اپنے آپ کو نارمل رکھنا ہوگا، اور یہ نہیں کہ آپ اپنے آپ کو ٹینشن میں اور انزائٹی میں لے دیں۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ کینسیرین، اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔